آج موضوع گفتگو کی وجہ سے ہم اہل بیت اور اولاد رسول کی بات کریں گے. اہل بیت اطہار کی محبت ایمان ہے. مستدرک حاکم میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت کو نقل کیا ہے. مسند الفردوس میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولرسول ولقرابتی. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اہل بیت تم سے محبت نہ کرے. سو اہل بیت اطہار کی محبت ایمان ہے. اور حضرت عبد الرحمن بن ابی یعلا اس روایت کو نقل کرتے ہیں. کنز العمال میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسی. کہ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی محبوب تر نہ ہو. انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی ہے. اور یہاں آقا نے کیا ارشاد فرمایا کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے وہ شخص بندہ مومن نہیں ہو سکتا. پھر آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَهْلِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ. اور میرے اہل بیت سے اسے اس کے اہل خانہ سے محبوب تر نہ ہو جائے. اگر وہ بندہ خاندان والا ہے, صاحب اولاد ہے, قبیلے والا ہے, تو آقا علیہ السلام کہ جو اہل بیت ہیں ان کی محبت اس کے گھر والوں سے زیادہ ہونی چاہیے, تب وہ بندہ مومن بنے گا. اور آگے آقا علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں وَإِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ إِتْرَتِهِ. میری اولاد اسے اپنی اولاد سے بڑھ کر محبوب تر نہ ہو جائے وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. سو اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے. اور اسی طرح اہل بیت اطہار کی محبت اسلام کی بنیاد ہے. اسلام کی بنیاد ہے. امام ہندی مسند علی کے حوالے سے جو ہے وہ کنز العمال میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اسلام ننگا ہے, اس کا لباس تقوی ہے. اس کا لباس تقوی ہے اور اس کے بالوں پر ہدایت ہے. اس کی زینت حیا ہے اور خوف و ورع اس کے ستون ہیں. نیک عمل اس کی جڑ اور اثر ہے. اور میری اور میرے اہل بیت کی محبت اسلام کی بنیاد ہے, یہ بیس ہے. ابن عساکر نے بھی اس روایت کو نقل کیا. اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. موجب الاوس میں اس روایت کو نقل کیا گیا. مجموع الزوائد میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الزموا مودتنا اہل البیت. ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑو.
فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهُ وَيُوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، کہ جو شخص اس حال میں رب تعالیٰ سے ملاقات کرتا ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس محبت کی وجہ سے روز قیامت وہ ہماری شفاعت کے وسیلے سے جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھ رہے اہل بیت اطہار کی محبت، روز قیامت جو ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ان کے وسیلے سے جو محبت رکھتے ہیں، اس محبت کے وسیلے سے جو ہے وہ ہماری شفاعت ہوگی اور ہماری شفاعت کے صدقے جو ہے وہ جنت میں جو ہے داخل ہوگا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام خدا کی قسم اٹھا کے ارشاد فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا ينفع عبدا عمله الا بمعرفت حقنا، کہ کسی شخص کا کوئی بھی عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا جب تک وہ ہمارے حق کو نہ پہچانے، جب تک اسے ہمارے حق کی معرفت نہ ہو اس کا عمل اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ اور جس شخص کے پاس 5 چیزیں ہوں اس کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی سمجھ جاتی ہے۔ اور وہ کون سی 5 چیزیں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع روایت کو نقل کرتے ہیں۔ 5 چیزیں آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی کو نصیب ہو جائے تو وہ آخرت کے عمل کا تارک نہیں ہو سکتا، اس کی آخرت سنور جاتی ہے۔ پہلی چیز نیک بیوی ہے، دوسری چیز آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں نیک اولاد، تیسری آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ حسن معاشرت، کہ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا حسن سلوک کیا ہے، کیسے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اور چوتھی چیز آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ اپنے ملک میں روزگار اس کو میسر۔ اور 5ویں چیز آل محمد کی محبت، آل محمد کی محبت۔ اور کنز العمال میں ایک اور روایت کو نقل کیا گیا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم مرفوع روایت کو نقل کرتے ہیں کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جن کی میں جو ہے وہ شفاعت کرنے والا ہوں، انا لہم شفیع یوم القیامہ، روز قیامت میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اور وہ کون سے اشخاص ہوں گے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں المکرم ذریتی، میری اولاد کی عزت کرنے والا، میری اولاد سے محبت کرنے والا، ان کی تعظیم و تکریم کرنے والا۔ اور دوسری چیز آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر انہیں کوئی حاجت پیش آ جائے تو ان کی حاجات کو پورا کرنے والا۔ اور تیسری چیز آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کے معاملات کے لیے تگ و دو کرنے والا، جب وہ مجبور ہو کر ان کے پاس آئے تو وہ تگ و دو کوشش کے ساتھ جو ہے وہ ان کے معاملات کو حل کرے۔ اور آخر میں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وَالْمُحِبُّ لَهُمْ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ، کہ اہل بیت اطہار سے، میری اولاد سے دل و جان سے محبت کرنے والا ہوں، روز قیامت میں اس کی شفاعت کروں، دل سے بھی ان کی محبت جو ہے وہ قائم رکھے اور اس کی زبان سے بھی اس محبت کا اظہار ہو۔ وَالْمُحِبُّ لَهُ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ،